بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ جداگانہ خود مختار مملکت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آج میں آپ سب سے پروفیسر رجا سفیر حسین کی ایک تحریر شیئر کرنا چاہوں گی۔ آج بھی دنیا کے افق پر جنگ و جدل کے بھیانک سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ فلسطین، افغانستان، عراق، لبنان، بوسنیا، چیچنیا اور کشمیر کو وحشت و بربریت کے گھٹا توپ اندھیروں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ظلمتوں کا ایسا راج قائم ہے کہ جس میں انسانیت، انسانی خون کی پیاسی نظر آتی ہے۔ یہ وہ عہد ہے جس کی نظیر شاید تاریخ کے اوراق میں ملنی مشکل ہے۔ ان گھمبیر حالات میں یہ ضروری ہے کہ بحیثیت پاکستانی اپنے ذاتی مفادات کو پشت رکھ کر قومی و ملی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مختلف پھولوں سے مہکتا یہ خوبصورت چمن ہماری امیدوں کا مسکن پاکستان کیوں کر حاصل کیا۔ مسلمانان ہند نے اپنی عزت و عصمت اور خون جگر سے اس گلستان کی کلیوں اور شگوفوں کے رنگوں کو نکھار کیسے عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک جداگانہ خود مختار مملکت کی ضرورت کیوں تھی۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ غار ہرا میں اترنے والے عظیم ابدی پیغام کے 13ویں سال رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے سیاہ اندھیروں میں صرف ایک ہی ہمراہی کے ساتھ مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جب چند دنوں کی مسافت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے والے چند انصار یعنی مقامی لوگ اور کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر بھاگے ہوئے مٹھی بھر مہاجرین تھے۔ چاروں طرف دشمنوں سے گھرے ہوئے اپنے عزیز و اقارب کے بغیر بے سر و سامانی کے عالم میں گھر چھوڑنے والے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہ صرف 2 دہائیوں کے مختصر ترین وقت میں جزیرہ نما عرب کا مالک بنا دیا، بلکہ ان کے لیے دنیائے علم اور بہادری و شجاعت کے ایسے دور کر دیے جن سے گزر کر وہ پوری دنیا پر دسترس حاصل کرنے کے قابل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ میں ایسی خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی جو چند سالوں میں پوری عرب دنیا میں عظیم سیاسی قوت کے طور پر ابھری۔ انگریز تاریخ دان ٹوئن بی کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 7 سال کے بعد جب مکہ داخل ہوئے تو آدھے عرب کے مالک تھے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب اسلام نے پوری عرب دنیا سے اپنی سیاسی و سماجی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا، اور کوئی سینہ پہ واقع سینٹ کیتھرائن کیتھیڈرل کے راہبوں کو اسلامی رواداری کا چارٹر مل چکا تھا۔ صرف 2 سال بعد استعماریت نے جب اسلام سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو اسے 30,000 جان بازوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس علاقائی مشن کی تکمیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
2.5 سالہ عروج و ترقی کے دور اور بعد ازاں دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ عہد میں ایک جداگانہ خود مختار اسلامی مملکت کی تکمیل کا عظیم الشان کام جاری رکھا۔ مسلمانوں نے فارس اور بازنطینی حکمرانوں کے نہوت و تکبر کو تہس نہس کر دیا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مکہ کے بعد صرف 23 سالوں میں مسلمانوں نے اس عہد کی سپر پاور سے 2 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کا علاقہ لے کر خود مختار ریاست کا حصہ بنایا، جس میں آج کے ایران، عراق، خراسان، بلوچستان کے چند علاقے، شام، فلسطین، اردن، جنوبی ترکی، مصر، شام، جنوبی لبنان و اسرائیل کے علاقے شامل تھے۔ اگلی چند دہائیوں میں مسلمانوں نے وسطی ایشیا، شمالی افریقہ، براعظم ہند و پاک کے کچھ حصے اور یورپ کے اچھے خاصے علاقے پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا۔ پہلی صدی ہجری کے اختتام تک اسپین، البانیہ، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، رومانیہ، جنوبی چین اور براعظم ایشیا کے زیادہ تر علاقے اسلامی آزاد ریاست کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے تھے۔ 3 براعظموں پر پھیلی اس عظیم خود مختار ریاست کی پیش قدمی کرتی ہوئی افواج کا انتظامی مرکز صرف ایک ہی تھا۔ خلافت بنی امیہ پورے جاہ جلال کے ساتھ ہندوستان سے آگے جاوا و سماٹرا اور ہزاروں جزائر کو اسلامی مملکت کے زیر نگین لانے میں کامیاب رہی، لیکن یہی وہ عہد تھا جب مختلف علاقوں کے گورنروں نے اپنی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ 133 ہجری میں بنو عباس برسر اقتدار آئے تو انہوں نے دمشق کے بجائے بغداد کو دارالخلافہ بنایا۔ خلافت عباسیہ کا 7ویں صدی ہجری میں ہلاکو خان کے کشت و خون سے خاتمہ ہوا۔ عباسی خلیفہ قتل ہوا، لیکن ولی عہد جان بچا کر مصر پہنچ گیا اور خلافت عثمانیہ کا سلسلہ جاری رہا۔ مختلف اسلامی ممالک کے بادشاہ خلیفۃ المسلمین سے بادشاہت کی سند لیتے رہے۔ 8ویں صدی ہجری کے آخر تک عثمانی ترک طاقتور ہو چکے تھے اور ان کا عمل دخل ترک اور عرب علاقوں کے علاوہ یورپ کے کافی حصوں تک پھیل چکا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی کہ خلافت مضبوط ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ 8ویں صدی ہجری کے آخر میں تمام مسلمان بادشاہوں بشمول عباسی خلیفہ نے ترکی سلطان کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا اور اسلامی خلافت کی وراثت ان کے حوالے کر دی گئی۔ جنگ عظیم اول 1914 سے لے کر 1919 میں ترکی کی خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، جس میں جرمنی اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی، جس کے نتیجہ میں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے تمام عرب ملکوں کو اپنے زیر تسلط کر لیا۔ اس طرح ترکی میں خلافت اسلامیہ کا سورج تسلط کر لیا۔ 1924 میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جی تو سامعین ناظرین، یہ جداگانہ خود مختار مملکت کی ضرورت کا پہلا حصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جداگانہ خود مختار مملکت کی ضرورت کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔